نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ نماز پڑھنے کا ایک چھوٹا سا مصلی یا چٹان وہ جگہ ہے جو شعبہ بنی حرام کے بالکل قریبی پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات عبادت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بالکل نہیں ملے، مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تلاش کیا، ہر جگہ پر دیکھا لیکن سمجھ نہیں کہاں پا رہا۔ تو ایک صحابی تلاش کرتے کرتے ایسا ہوا کہ انہوں نے ہر گھر میں دستک دی، ہر گھر میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما ہے۔ جب نہ پتہ چلا تو چلتے چلتے وہ شعبہ بنی حرام میں آئے، تو یہاں پہاڑ پر اطلاع ملی کہ یہاں پر ہے۔ یہاں پر آئے تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور بالکل حرکت نہیں تھی۔ تو وہ صحابی نے کافی دیر تک آواز بھی دی، اشارہ بھی کیا، ہلا کر بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ تو وہ ادھر بیٹھ کر نیچے رونے لگ گئے۔ تو صحابہ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو پوچھا بھی روئے کیوں؟ کہ اللہ کے رسول میں سمجھا کہ شاید آپ پردہ فرما گئے، آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آج میرے رب نے مجھے راضی کر دیا ہے، خوش کر دیا، میرے رب نے، اللہ نے میرے دعا کو قبول کر لیا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھ پہ آیت اتاری تھی والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ تو آج میں اس کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں کہ میں نے اللہ سے کہا تھا میں اس وقت تک راضی دوں گا۔ آگے تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ لکھا ہے واللہ لا ارضی و واحد امتی فی النار، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ فرمایا اللہ نے مجھ سے میری امت کے بارے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، تو میں اس کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو یہ پہاڑ کی بلندی پہ، چوٹی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آ کر تنہائی میں بات کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کا ایک حسن نفلی بات کا یہ بھی ہے کہ وہ خلوت میں کی جائے، جب انسان اپنے رب سے خوب راز و نیاز کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے تھے۔ آج سعودی حکومت نے پہلے یہ راستے بند تھے، اب ان کو کھول دیا ہے۔ تو بہرحال جب بھی مسلمان یہاں پر آئیں تو مدینہ منورہ میں شعبہ بنی حرام اور اس کے ساتھ یہ چوٹی ہے، یہاں پر آ کر نفل پڑھنے کی انہی جگہوں پر یہ اصل حالت میں ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پتھر ہیں، تو یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم ان کے قرب میں اتنی دیر بیٹھ جائیں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔